بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشمت جلال الدین خان بتاتا ہے کہ میں اسلام آباد میں منی ایکسچینج کا کام کرتا ہوں۔ چند دن پہلے میں اپنے دفتر کے باہر کھڑا تھا، ایک بھکاری لوگوں سے بھیک مانگتا ہوا مجھ تک پہنچا۔ میں رقم کے حساب کتاب میں مصروف تھا، وہ خیرات کا سوال کرنے لگا۔ مجھے اس کی آواز پریشان کر رہی تھی۔ میں اس کو مسلسل نظر انداز کر رہا مگر وہ مسلسل سوال کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اسے دھکا دیا۔ وہ زمین پر گرا اور بیٹھ کر رونے لگا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اس کے کپڑے جھاڑے، اس کی خیرات والی ٹوپی اٹھا کر اسے اپنے دفتر میں لے گیا، اسے عزت کے ساتھ کرسی پر بٹھایا، اپنے ملازم سے کہہ کر اس کو چائے پانی پلایا اور پھر 500 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ جب وہ میرے دروازے سے نکلنے لگا تو میرے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تم کو اتنی زور سے دھکا نہیں لگا تھا، پھر تم بیٹھ کر رونے کیوں لگے؟ میری بات سن کر وہ بھکاری واپس پلٹا اور اسی کرسی پر براجمان ہو گیا جس پر پہلے اسے میں نے بٹھایا تھا، اور پھر اس نے واقعہ سنایا کہ میرا نام ابراہیم چاڈیو ہے، میں گھوٹکی شہر کے اندر پراپرٹی کا کام کرتا تھا، میرے کئی پلاٹ اور گھر تھے، اس کے علاوہ میں نے ذاتی مارکیٹ بنا رکھی تھی جس کے اندر ایک دکان میں نے اپنا دفتر بنایا ہوا تھا۔ جس طرح آج میں بھیک مانگتا ہوں اور بھیک مانگتے ہوئے آج پہلی بار آپ سے ملا ہوں، اسی طرح ایک بار میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دفتر میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی بھیک مانگنے کے لیے داخل ہوئی۔ میرے دفتر میں 2-3 اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے میری ہی مارکیٹ میں دکانیں کرائے پر لے رکھی تھیں۔ اتنے لوگوں کے سامنے جب لڑکی نے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلایا تو میں نے بھیک دینے سے پہلے لڑکی کے نازک اعضاء کو چھوا۔ لڑکی نے سخت رد عمل دیا اور مذمت کی تو میں نے بھیک دینے سے انکار کر دیا۔ وہ لڑکی رونے لگی اور آنسو بہاتے ہوئے ایک بار پھر میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ میں نے اپنی شیطانی ہوس کو تسکین دینے کے لیے اس کو چھوا اور خیرات دے دی۔ وہ لڑکی پھر میرے دفتر سے نکلی اور میری ہی مارکیٹ میں بنی ہوئی دوسری دکانوں سے خیرات مانگنے لگی۔ میرے پاس جو دکاندار بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اٹھ کر اپنی اپنی دکانوں پر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکی روز آنے لگی، میں اس کے ساتھ روز ہی ایسی گندی حرکت کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک بار میں نے اس کو کہا کہ اگر تم میرے جسم کی جسمانی ضرورت کو پورا کر دیا کرو تو میں تمہیں اتنی بھیک دے دیا کروں گا کہ تمہیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر لڑکی نے میری خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ مگر بھیک کے عوض اب بھی میں اس کے جسم کو چھونے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، بلکہ میں نے باقی دکاندار کو بھی لڑکی کے ساتھ ایسی غلط حرکات کرنے پر اکسایا۔ میری دیکھا دیکھی اور میرے اکسانے پر باقی دکانداروں نے بھی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکات کرنا شروع کر دی اور اس عمل کے بدلے وہ اتنی بھیک دے دیتے کہ لڑکی میری مارکیٹ سے 150-200 روپے اکٹھا کر کے نکلتی، مگر اس کے عوض اسے جس اذیت کے جہنم سے گزرنا پڑتا، اس کی وجہ سے جب تک وہ میری مارکیٹ میں رہتی اس کے آنسو بہتے رہتے، مگر اس کے باوجود بھی وہ روزانہ میری مارکیٹ میں آتی اور بھیک مانگتی تھی۔ مجھ سمیت کئی دکاندار لڑکی کے جسم کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے سب نے لڑکی کی کھوج لگانا شروع کر دی اور جیسے تیسے کر کے لڑکی کا گھر ڈھونڈ لیا، اور اب لڑکی کی کمزوری یا کوئی ایسی مجبوری ڈھونڈ رہے تھے جس کی وجہ سے اس کے جسم کو پا سکیں۔ ہم ابھی اس کی کمزوری ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ ایک دن لڑکی مارکیٹ میں بھیک مانگنے آئی، اور اس دن وہ باہر سے ہی روتے ہوئے آ رہی تھی، مگر مجھے اس کے آنسوؤں سے کوئی غرض نہیں تھی کیونکہ یہ آنسو تو وہ روز ہی ہمارے سامنے بہاتی تھی۔ میں نے اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد روز مرہ کے معمول کے مطابق اس کو بھیک دے دی۔ اس نے 50 روپے زیادہ کا تقاضا کیا تو میں نے 50 روپے کے بدلے اس کو زیادہ دیر تک چھونے کا مطالبہ کر دیا۔ لڑکی نے میری بات مان لی اور ہاتھ سے جہاں تک ممکن تھا میں نے لڑکی کا استحصال کر لیا اور اسے 50 روپے زیادہ بھی دے دیے۔ اسی طرح آج اس نے ہر دکاندار سے 50 روپے زیادہ بھیک کا تقاضا کیا اور ہر دکاندار نے بدلے میں زیادہ دیر تک اس لڑکی سے غلط حرکات کی اور اس کو 50 روپے زیادہ دے دیے۔ اس دن کے بعد لڑکی مڑ کر ہماری مارکیٹ میں بھیک مانگنے نہ آئی۔ جب ایک ہفتہ مسلسل گزر گیا تو مجھ سمیت سب ہوس کے پجاریوں نے لڑکی کے نہ آنے کی وجہ جاننے کی کوشش شروع
کر دی۔ جب وجہ معلوم کرنے کی خاطر لڑکی کے محلے میں پہنچے تو پتا چلا کہ لڑکی جس دن آخری بار بھیک مانگ کر 50 روپے زیادہ لے کر گھر آئی تھی اسی دن خودکشی کر گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پتا چلا کہ لڑکی کا ایک معذور بھائی تھا جو اسی دن فوت ہو گیا تھا۔ لڑکی نے جو 50 روپے سب لوگوں سے زائد مانگے تھے ان پیسوں سے اس نے اپنے بھائی کا کفن خریدنا تھا۔ لڑکی نے وہ پیسے لا کر میت کو غسل دینے والے آدمی کو دیے اور ساتھ ہی بتایا کہ رات کا اس کا بھائی فوت ہو چکا ہے۔ ان پیسوں سے اس کے بھائی کا کفن خرید کر اس کے بھائی کو غسل دے کر دفن کرنے کا انتظام کر دیا جائے۔ اس آدمی نے وہ پیسے لڑکی سے پکڑے، ایک آدمی کو کہہ کر لڑکی کے بھائی کی موت کا اعلان کروایا اور خود کفن خریدنے کی خاطر بازار چلا گیا۔ اہل محلہ جب لڑکی کے بھائی کی موت کا سن کر اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ لڑکی گلے میں پھندا ڈالے چھت کے ساتھ جھول رہی ہے۔ اس کی روح جسم سے پرواز کر چکی ہے، جبکہ ساتھ ہی اجلے بستر پر لڑکی کے معذور بھائی کی لاش پڑی ہے۔ جیسے اپنے طور پر لڑکی نے غسل دے کر تیل اور پاؤڈر وغیرہ لگا کر بالوں کو کنگھی کر کے گھریلو حالات کی نسبت بہتر کپڑے پہنا کر لٹا رکھا ہے۔ لڑکی کے بھائی کی لاش اکڑ چکی ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ لڑکی کا بھائی بہت پہلے فوت ہو چکا ہے، اور لڑکی نے اپنے تعین اسے غسل وغیرہ دے کر اس کے جسم کی صاف صفائی کر کے اسے لٹا دیا ہے اور پھر بھیک مانگنے کے لیے باہر مارکیٹ میں گئی ہے۔ آج مارکیٹ میں داخل ہونے سے پہلے ہی لڑکی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی وجہ یقیناً اس کے گھر میں پڑی ہوئی اس کے معذور بھائی کی لاش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس نے سب سے 50 روپے زیادہ مانگے تھے کہ اس کے اور زیادہ دیر تک اسے شیطانی درندوں کی ہوس کا نشانہ بننا پڑا۔ جب اس کے اندازے کے مطابق لڑکی نے اپنے اور اپنے بھائی کے کفن کے لیے پیسے جمع کر لیے تو وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس نے وہ سارے پیسے جا کر اس شخص کو دیے جو مردہ لوگوں کو غسل دیتا تھا اور اسے بھائی کے کفن دفن کا انتظام کرنے کا کہا۔ اس کے بعد گھر آ کر وہ خود بھی پھندے سے جھول گئی، کیونکہ آج اس کے زندہ رہنے کا مقصد ختم ہو گیا تھا۔ وہ فقط اپنے اس معذور بھائی کی وجہ سے زندہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی موت کے بعد اس مصروف دنیا میں کوئی انسان بھی اس کے بھائی کی خیر گیری نہیں کرے گا اور اس کا بھائی بستر مرگ پر پڑا تڑپ کر بھوک اور پیاس سے مر جائے گا۔ لوگ اس کے بھائی کے لیے کفن دفن کا انتظام بھی تب کریں گے جب اس کی لاش سے تعفن اٹھنے لگے گا۔ اپنے بھائی کا پیٹ بھرنے کی خاطر جس طرح اذیت کا سامان کر کے وہ لڑکی بھیک لیتی تھی، یقیناً اس نے کئی بار اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کا سوچا ہوگا تاکہ وہ دونوں بہن بھائی ہی اس دنیا کے ظلم و ستم سے نجات پا جائیں، مگر بھائیوں میں تو بہنوں کی جان بستی ہے، پھر چاہے وہ گونگے بہرے لولے لنگڑے اپاہج یا معذور ہی کیوں نہ ہو۔ بہنوں کا مجبوریوں کے لیے اپنی بھائی کی جان لینا کہاں ممکن ہوتا ہے، اسی لیے وہ چپ چاپ ہماری درندگی سے لیتی تھی اور گھر آنے سے پہلے اپنے آنسو پہنچ کر مسکراتی ہوئی داخل ہوتی ہوگی تاکہ اس کا بھائی اس پر بیتی قیامت اور ظلم کو نہ جان سکے، ورنہ کوئی بھی غیرت مند بھائی ایسا لقمہ پیٹ میں اتارنے سے بہتر بھوک سے مر جانا سمجھتا ہے جس لقمے کے بدلے اس کی بہن کو مجھ جیسے درندے نوچتے ہوں۔ آج اس کا بھائی اپنی موت آپ مر گیا ہوگا تو لڑکی کی زندہ رہنے کی وجہ اور مجبوری بھی مٹ گئی ہوگی، اسی لیے آج اس نے اپنے بھائی کا کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد خود کو بھی زندگی کی سزا سے نجات دلا دی ہوگی۔ اس نے تو موت کو گلے لگا کر دنیا کے عذاب سے جان چھڑا لی، لیکن میرا زندگی کا عذاب شروع ہو گیا۔ میں جوا کھیلنے لگا اور جوئے میں اپنی ساری دولت ہار گیا، یا وہ دولت جو مجھے میرا اللہ عطا کرتا تھا اور میں اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق پر خرچ تک نہیں کرتا، وہ دولت اپنے ہاتھوں سے میں نے ایک جواری کو دے دی۔ میرے بچے جو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے عادی تھے، جب وہ فاقوں پر مجبور ہوئے تو انہوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا، مجھے گھر سے نکال کر باہر کیا اور خود اپنی محنت مزدوری کرنے لگے۔ میں نے اپنی اولاد کی لاکھ منت سماجت کی کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، لیکن انہوں نے مجھے اضافی بوجھ قرار دے دیا۔ مجھے میرے ہی شہر میں کوئی شخص پہچاننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں جس کے سامنے بھی بھیک کے لیے ہاتھ پھیلاتا تھا وہ شخص میرے ماضی اور لڑکی پر بھی ظلم سے واقف ہوتا تھا، اس لیے مجھے کوئی آدمی خیرات تک دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجبوراً میں یہاں آ گیا۔ آج جب آپ کے سامنے میں نے ہاتھ پھیلایا اور آپ نے مجھے دھکا دیا تو مجھے میرا ماضی یاد آ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ کبھی جب میرے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا تھا تو اس کی مجبوری سے میں کس طرح فائدہ اٹھاتا تھا۔ مخلوق خدا پر کیے گئے ظلم کی وجہ سے آج میں خود خالق کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں۔ میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ یہ نظام یہاں ہی رک جائے، کل کو میری جگہ پر آپ نہ کھڑے ہوں۔ حشمت جلال صاحب بتاتے ہیں
ہیں کہ میں اس کی بات سن کر لرز گیا، اس سے اپنے رویے پر معافی مانگی اور ساتھ ہی اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور و رحیم ہے، اس کا رحم اور اس کی مغفرت اس کے غضب پر غالب ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے، لیکن یاد رکھنا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہیں اس سے بھی بدتر حال میں کر دیتا۔ تم نے جو ظلم کیا ہے میں اس پر تمہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ ساتھ ہی میں نے اس کی پوٹلی اٹھائی اور اس کو عزت سے دروازے کے ساتھ چھوڑا اور کہا کہ کوشش کرنا آئندہ تم میرے سامنے نہ آؤ، تمہارے حصے کا صدقہ کے رات بھی سیکیورٹی گارڈ کو پکڑا دیا کروں گا، تم جب بھی آؤ گے وہ تمہیں دے دیا کرے گا، لیکن کوشش کرو ہر آدمی کو اپنی بات بتاؤ۔ طاقت و دولت پر فخر کرتے ہوئے فرعون بنے یہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ دولت در حقیقت ان کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہی بہتر ہے کہ اس دولت کو مخلوق خدا پر لگایا جائے۔